برادران اہل سنت آ جائیں عزت کرے، مسیحی آ جائیں عزت کرے، کوئی ہندو آ جائے عزت کرے، کوئی سکھ آ جائے، اس کو رواداری کہتے ہیں۔ بوڑھے حضرات جانتے ہیں جب پاکستان و ہندوستان اکٹھے تھے آپس میں دوستیاں ہوتی تھی، بچے گھروں میں بھی جاتے تھے، سکھوں کے گھروں میں، ہندوؤں کے گھروں میں، وہ مسلمانوں کے گھروں میں آتے تھے، مسلمان عورتیں ان کا خیال کیا کرتی تھی، پیار کیا کرتی، ان کو کھلاتی پلاتی، وہاں جاتی تو وہ یہ اصل میں کھلا دل کا آدمی ہونا چاہیے۔ خطبہ قاسیہ میں ارشاد فرماتے ہیں اعترضتہ الحمیہ، ابلیس میں غیرت جاگ اٹھی، لذا اس نے فخر کیا آدم پر اپنی خلقت کی وجہ سے کہ میری خلقت آگ کی وجہ سے ہوتی ہے، آگ روشن ہوتی ہے، زمین تاریک ہوتی ہے، لذا میں افضل ہوں۔ اور اگر کبھی کوئی آدمی تعصب کرتا ہے تو سمجھے کہ اس کی اصل اللہ کا دشمن ابلیس تھا، یہ بھی اسی کی سیرت پر جو ہے وہ گویا کہ عمل کر رہا ہے یہ۔ اور پھر جتنے بھی مستکبرین ہوں گے وہ سارے کے سارے عصبیت اور تکبر میں کس کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں؟ ابلیس کی سیرت پر، ان کی بنیاد ابلیس ہے۔ تو تکبر جب بھی آدمی کرے گا وہ یہی سمجھے کہ میں ابلیس کا چیلا ہوں، تعصب جب بھی کرے گا سمجھے کہ میں ابلیس کا چیلا ہوں۔ نہج البلاغہ میں اس خطبہ کا نمبر 192 ہے۔ اچھا آدمی وہ ہوتا ہے جو کھلے ذہن کا ہو، ہر کسی کی عزت کرے۔ برادران اہل سنت آ جائیں عزت کرے، مسیحی آ جائیں عزت کرے، کوئی ہندو آ جائے عزت کرے، کوئی سکھ آ جائے، اس کو رواداری کہتے ہیں۔ بوڑھے حضرات جانتے ہیں جب پاکستان و ہندوستان اکٹھے تھے آپس میں دوستیاں ہوتی تھی، بچے گھروں میں بھی جاتے تھے، سکھوں کے گھروں میں، ہندوؤں کے گھروں میں، وہ مسلمانوں کے گھروں میں آتے تھے، مسلمان عورتیں ان کا خیال کیا کرتی تھی، پیار کیا کرتی، ان کو کھلاتی پلاتی، وہاں جاتی تو وہ یہ اصل میں کھلا دل کا آدمی ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جتنے بھی ہیں کسی مذہب و ملت کے ساتھ ان کا تعلق ہو یا نہ ہو، انسان تو ہیں، اور اگر وہ آپ کے مذہب کے نہیں ہیں تو آپ کے ہم شکل انسان تو ہیں۔ آپ کی بھی دو آنکھیں ہیں، اس کی بھی دو آنکھیں ہیں، ہمارے بھی دو کان ہیں، ان کے بھی دو کان ہیں، ہمارا بھی ایک منہ ہے، ان کا بھی ایک منہ ہے۔ جب ہماری شکل کے ہیں تو ہم بہت افضل ہو گئے، وہ بالکل پیچھے چل گئے؟ نہیں نہیں، اصل تو وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے۔ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ چونکہ نہیں ہوتا لذا وہ پیچھے ہو گئے۔ اللہ کے تعلق کی وجہ سے ہم بڑھ سکتے ہیں، صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں بڑھ سکتے۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عبادت قبول فرما، اس مختصر سی عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ تمام شرکاء کی حاجت روائی فرما، سب گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، سب کے رزق میں وسعت پیدا فرما، سب کی عزت عظمت میں اضافہ فرما، جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما، سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، موت سے پہلے مغفرت اور بخشش عطا فرما، طلبہ کرام کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، علماء کی عظمت میں اضافہ فرما، مومنین کے وقار میں اضافہ فرما، ہمارے جو ساتھی چلے گئے ہیں ان کے درجات بلند فرما، جو موجود ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اسلام کا بول بالا فرما، امام زمانہ کا ظہور جلد فرما، ملت مسلمہ کی مشکلات امام کے صدقہ میں دور فرما۔ خدایا تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ ہم